پاکستان اسی دن سے وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی بنیاد کلمہ توحید ہے، نہ کہ وطن اور نسل۔ ہندوستان کا پہلا فرد جب مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، بلکہ وہ ایک جداگانہ قوم کا فرد ہو گیا تھا، اور ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ ناظرین، یہ الفاظ قائد اعظم محمد علی جناح کے ہیں، جو انہوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہے تھے۔ ہندو اور مسلم کی علیحدہ قومیت کا یہی تصور مطالبہ پاکستان اور قیام پاکستان کا محرک تھا، اور یہی تصور 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ایک قرارداد کی صورت میں پیش کیا گیا، جس کو قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد انگریزوں کے دور اقتدار سے قبل ہندو اور مسلمان تقریباً 1000 سال یعنی 10 صدیاں ایک ساتھ رہے۔ ان 10 صدیوں میں مسلمانوں نے یہاں کی حکمرانی کی۔ مسلمان حکمرانوں نے عمومی طور پر ہندوؤں کے ساتھ انتہائی اچھا اور مشفقانہ رویہ رکھا، مگر انگریزوں کے برصغیر پر قبضے کے بعد تمام نظام درہم برہم ہو گیا۔ ناظرین، اب آزادی کی تحریکوں نے زور پکڑ لیا اور مسلمان دوبارہ سے اپنا وہی مقام حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو گئے۔ آزادی کی جدوجہد کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اور ان کی رہنمائی میں مسلمانوں نے اپنا الگ وطن پاکستان حاصل کیا۔ 23 مارچ 1940 کو یادگار قرارداد لاہور پیش کی گئی، جس کا مذاق اڑانے کے لیے ہندو میڈیا نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا، مگر انہیں شاید معلوم نہیں تھا کہ مسلمان ہمیشہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے، اور اللہ بھی اسے ہر جد و جہد میں کامیابی عطا کرتا ہے، اور یوں پاکستان کی آزادی کے بعد اسے قرارداد پاکستان کے نام سے ہی شہرت ملی۔ ناظرین، یہ دن تھا 23 مارچ 1940 بروز ہفتہ، اور لاہور کے اقبال پارک میں، جہاں اس وقت مینار پاکستان واقع ہے، یہ قرارداد پیش کی گئی۔ شیر بنگال مولوی فضل الحق نے یہ قرارداد پیش کی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ اس قرارداد میں 2 قومی نظریہ بھی واضح کیا گیا، یعنی برصغیر میں اس وقت 2 قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو۔ ان دونوں اقوام کے مذہب، رسومات اور رواج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور یہ اقوام الگ حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کا حل صرف یہی ہے کہ مسلمان اکثریت والے علاقے الگ کیے جائیں اور انہیں علیحدہ مملکت کا درجہ دیا جائے، اور اس ملک کا نام پاکستان ہوگا۔ ناظرین، لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی تھے، جسے انہوں نے 1933 میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں لکھا تھا۔ یہ قرارداد پیش ہونے کے بعد چودھری حلیق الزمان نے سب سے پہلے اس کی تائید و حمایت کی۔ اس کے بعد مولانا ظفر علی خاں، سردار اورنگزیب اور آئی چند دیگر نے بھی اس کی حمایت کی۔ اس اجلاس اور قرارداد کے بعد قیام پاکستان کے لیے مسلمانوں کی جدوجہد کو واضح شکل دے دی گئی، اور مسلمانوں کی جدوجہد آزادی میں تیزی آ گئی۔ اب برصغیر کی مسلم عوام اپنے ماضی سے سبق حاصل کر چکی تھی، اور دوبارہ اپنے اسی مقام کو حاصل کرنا چاہتی تھی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ گلی محلوں، بازاروں اور شہروں میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہونے لگے تھے، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو برصغیر میں ایک آزاد اسلامی مملکت پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ناظرین، ہمارے بزرگوں نے ہندوؤں کے ساتھ رہنے اور ان کا رویہ دیکھنے کے بعد الگ ملک کا خواب دیکھا، اور اپنی جد و جہد سے اس خواب کو تعبیر میں بدلنے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے آج اپنی آزادی کی قدر کھو دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دریاؤں پر ڈیم بنائے جا رہے ہیں، اور یہ ڈیم پاکستان کے لیے تباہی کا باعث ہیں، کیونکہ اب انڈیا جب چاہے گا ہمارا پانی روک دے گا، اور جب چاہے گا بغیر اطلاع کے ہمارے دریاؤں میں پانی چھوڑ بھی دے گا، اور سیلاب کی کیفیت پیدا کرے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں تجارت کے نام پر سبز باغ دکھا کر مسئلہ کشمیر کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ کیا یہی جدوجہد آزادی کا مقصد تھا؟
اور کیا یہی دو قومی نظریہ تھا؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دکھاوے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے قرارداد پاکستان اور قیام پاکستان کے اصل مقاصد کو سامنے رکھیں اور ان مقاصد کی روشنی میں تعمیر پاکستان کا کام کریں۔ یاد رکھیں یہ کام میں اور آپ ہی کریں گے۔ ہم نے مل کر اپنے وطن کو سنوارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔